تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے الزام عائد کیا ہے کہ سابق وزیر و موجودہ ایم ایل اے ملا ریڈی نے میرچل میں ہزاروں ایکڑ اراضی پر قبضہ کیا ہے، جبکہ غریب عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ کویتا نے جاگرتی جنم باٹا پروگرام میں حصہ لیا اور میرچل حلقے کا دورہ کرتے ہوئے جواہر نگر ڈمپنگ یارڈ کا معائنہ کیا۔ اس کے بعد انہوں نے امبیڈکر کے مقامی مکینوں سے ملاقات کی اور لکشمہ پور مجنتل پلی میونسپلٹی کے تحت کسانوں کے مسائل بھی بغور سماعت کیے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے کویتا نے کہا کہ ملا ریڈی میرچل میں ترقی کے بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر آج بھی یہاں پینے کے پانی، سڑکوں، اسکولوں اور اسپتالوں جیسی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری ڈگری اور جونیئر کالجوں کی کمی کے باعث نوجوان اعلیٰ تعلیم سے محروم ہو رہے ہیں اور منشیات جیسی برائیوں کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ کویتا نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس حکومت آنے کے بعد مسائل اور بڑھ گئے ہیں۔ غریبوں نے جیو 58 اور 59 کے تحت زمینوں کے باقاعدہ اندراج کے لیے رقم بھی ادا کی ہے، مگر رجسٹریشن مکمل نہیں ہوا۔ پھر سابق وزیر اور ملا ریڈی کے خاندان کی زمین کیسے آسانی سے رجسٹر ہو گئی؟ میں یہ معاملہ سپریم کورٹ تک لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ بعد انہوں نے لکشمہ پور میں کسانوں سے براہ راست ملاقات کرتے ہوئے ان کے مسائل سنے اور انہیں یقین دلایا کہ اس سلسلے میں جدوجہد جاری رہے گی۔ تلنگانہ حکومت نے ریاست کے تمام 13 اضلاع میں تلنگانہ تلی کے مجسموں کی تنصیب کا فیصلہ کیا ہے اور 9 دسمبر کو ریاست بھر میں ان مجسموں کی بیک وقت نقاب کشائی کی جائے گی۔ حکومت کے مطابق یہ مجسمے 10 سے 12 فٹ اونچائی کے ہوں گے اور تمام کلکٹریٹس میں ایک جیسے سرکاری ڈیزائن کے تحت نصب کیے جا رہے ہیں۔ ہر ضلع کلکٹر کو صبح 11 بجے نقاب کشائی کی کارروائی انجام دینے کی ہدایت جاری کی گئی۔ حکومت کا ماننا ہے کہ تلنگانہ تلی ریاست کی تہذیب، ورثے اور عوامی جذبات کی علامت ہے، اسی لیے اس کی تنصیب کو ریاست گیر پروگرام کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ حیدرآباد میں پیش آئے خوفناک سڑک حادثے میں بی ٹیک کی طالبہ ہو گئی ہلاک۔ اطلاعات کے مطابق گٹکیسر کے حدود میں واقع ایک انجینئرنگ کالج میں بی ٹیک فرسٹ ایئر کی تعلیم حاصل کرنے والی 18 سالہ ہاسنی، جو سلسلہ سے تعلق رکھتی تھی اور قریبی ہاسٹل میں مقیم تھی، اپنے دوست اکشے کے ساتھ اپل گئی تھی اور اتوار کی رات تقریباً 2 بجے دونوں بائک پر گٹکیسر واپس لوٹ رہے تھے کہ راستے میں بائک بے قابو ہو کر گر گئی۔ حادثے کے نتیجے میں ہاسنی کو سر پر شدید چوٹیں آئیں اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے حادثے کا معائنہ کیا اور ہاسنی کے گھر والوں کو شکایت کی بنیاد پر کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ حیدرآباد کے شمس آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر آج اس وقت سنسنی کی کیفیت پیدا ہوئی جب 3 مختلف پروازوں کو بم سے اڑا دینے کی دھمکیاں موصول ہوئی۔ اطلاعات کے مطابق کونور سے آنے والی انڈیگو ایئر لائنس، فرینکفرٹ سے حیدرآباد پہنچنے والی لفتھانسا ایئر لائنس اور لندن سے آنے والی برٹش ایئر ویز کی پروازوں کو خطرے سے متعلق انتباہ دیا گیا۔ اطلاع ملتے ہی سیکورٹی اداروں نے فوری حرکت میں آتے ہوئے تینوں طیاروں کو ایئرپورٹ پر بحفاظت اتارا اور بم اسکواڈ نے پوری باریک بینی سے تلاشی مہم شروع کر دی، جبکہ مسافروں کو مکمل احتیاط کے ساتھ اتار کر آئسولیشن زون منتقل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ اس سلسلے کا حصہ ہے جو گزشتہ چند روز سے حیدرآباد ایئرپورٹ پر جاری ہے۔ جمعرات اور جمعے کو بھی بین الاقوامی پروازوں کو بم کی دھمکیاں موصول ہوئی تھی۔ ان میں ایک ایمریٹس کی دبئی سے حیدرآباد کی پرواز شامل تھی، جسے ہنگامی پروٹوکولز کے تحت لینڈنگ کے بعد تفصیلی تلاشی کے لیے الگ بے میں منتقل کیا گیا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ اور سیکورٹی ایجنسیاں اس گھن گھرج والے سلسلے کو نہایت سنجیدگی سے لے رہے ہیں۔ گزشتہ روز بھی ای میل کے ذریعے دھمکیاں موصول ہوئی جنہیں بروقت موصول ہونے والے انتباہات کے باعث پروازیں بغیر حادثے کے انجام پائی، لیکن ایئرپورٹ پر ہائی الرٹ جاری ہے اور مسافروں میں اضطراب پھیل گیا ہے۔ حیدرآباد میں ایک بار پھر قتل کی دل دہلانے والی واردات آئی پیش۔ سڑک کے درمیان لوگوں کے سامنے ایک شخص کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ یہ دلخراش واردات جواہر نگر پولیس اسٹیشن حدود میں پیش آئی۔ ساکیت کالونی میں واقع فوسٹر اسکول کے قریب موٹر سائیکل پر جا رہے ایک ریئل اسٹیٹ تاجر رتنم کا تعاقب کرتے ہوئے حملہ نے اس پر چاقو سے حملہ کیا۔ حملہ نے خنجروں سے متعدد وار کیے اور پھر گولی مار کر اسے قتل کر دیا، جس کے بعد حملہ موقع سے فرار ہو گئے۔ مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس موقع پر پہنچی اور رتنم کو اسپتال منتقل کیا، تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی۔ اعلیٰ حکام کا کہنا ہے کہ CCTV فوٹیج کی بنیاد پر ملزمین کو پکڑنے کی کوشش جاری ہے۔ اس واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ گوا کے ایک نائٹ کلب میں ہفتے کی رات بھیانک آتش زدگی میں مرنے والوں کی تعداد 25 ہو گئی ہے۔ مرنے والوں میں 20 ملازمین اور 5 سیاح شامل ہیں۔ یہ واقعہ پاناجی سے تقریباً 25 کلومیٹر دور شمالی گوا کے ارپورا گاؤں میں پیش آیا۔ عینی شاہدین کے مطابق آگ اتنی خوفناک تھی کہ کچھ ہی دیر میں پورا کلب دھوئیں اور شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا۔
ابتدائی تحقیقات میں بتایا گیا ہے کہ واردات ایک دھماکے سے ہوئی، جس کے بعد آگ تیزی سے پھیل گئی۔ کئی لوگ آگ کے شعلوں سے نہیں بلکہ دھوئیں میں دم گھٹنے سے ہلاک ہو گئے۔ اس دوران حکومت نے کہا ہے کہ تمام متاثرین کی شناخت کر لی گئی ہے۔ ان میں اتراکھنڈ سے 5، نیپال سے 4، جھارکھنڈ اور آسام سے 3، مہاراشٹر اور اتر پردیش سے 2، مغربی بنگال کا ایک شخص شامل ہے، جبکہ 5 سیاحوں میں سے دہلی کے 4، ایک ہی خاندان کے 3 افراد اور کرناٹک سے ایک شامل ہیں۔ اس کارروائی کے دوران پولیس نے نائٹ کلب کی انتظامی ٹیم کے 4 ارکان کو گرفتار کر لیا، جن میں چیف جنرل مینیجر، بار مینیجر اور گیٹ مینیجر شامل ہیں۔ وہیں کلب مالکان اور ایونٹ منتظمین کے خلاف بھی FIR درج کر لی گئی ہے۔ پیر کے روز شمس آباد ایئرپورٹ پر انڈیگو کی 112 پروازیں منسوخ کی گئی، جن میں 58 پروازیں حیدرآباد پہنچنے والی اور 54 روانہ ہونے والی شامل تھیں، جس کے باعث مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی دوران انڈیگو نے وشاکھاپٹنم سے بھی 7 پروازیں منسوخ کر دی ہے، جن میں حیدرآباد، بنگلورو، چنئی اور دہلی جانے والی پروازیں شامل ہیں۔ الہ آبادی، احمد آباد سے آنے اور جانے والی 18 پروازیں بھی منسوخ کر دی گئی ہیں۔ صورتحال کے پیش نظر دہلی ایئرپورٹ حکام کی جانب سے مسافروں کے لیے ایڈوائزری جاری کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ آج بھی انڈیگو کی متعدد پروازوں میں تاخیر کا امکان ہے، اس لیے ایئرپورٹ روانہ ہونے سے قبل فلائٹ اسٹیٹس لازمی چیک کریں۔ حیدرآباد کے پولیس کمشنر VC سجنا نے اتوار کے روز کلسم پورہ پولیس اسٹیشن کے انسپکٹر کو معطل کرنے کے احکامات جاری کیے، کیونکہ ان پر دوران ڈیوٹی اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات ثابت ہوئے۔ سینئر پولیس عہدیداروں کی جانب سے کی گئی محکمہ جاتی انکوائری میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ SHO سنیل نے آرمز ایکٹ کے ایک مقدمے میں ملزم سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اس کا نام کیس سے خارج کر دیا۔ یہ معاملہ چند ہفتہ قبل سامنے آیا تھا۔ اعلیٰ حکام کو اطلاع دیے جانے کے بعد اس معاملے کی محکمہ جاتی تحقیقات کی گئی، جس میں SHO سنیل قصوروار پائے گئے، کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر ملزم کا نام FIR میں درج نہیں کیا اور ملزم کا نام تبدیل کر دیا۔ مجلس کے رکن اسمبلی کوثر محی الدین کی اہلیہ نجمہ سلطانہ میدک ضلع کے ویلدورتی منڈل کے بسواپورم گرام پنچایت کے سرپنچ کے طور پر بلا مقابلہ منتخب ہو گئی۔ انہوں نے مجلس کی تائید امیدوار کی حیثیت سے سرپنچ امیدوار کے طور پر پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا۔ اس حلقے سے دیگر آزاد امیدواروں نے بھی پرچہ نامزدگی داخل کیا تھا، تاہم عوام سے مشورے کے بعد دیگر امیدوار نجمہ سلطانہ کے حق میں دستبردار ہو گئے اور الیکشن آفیسر بسواپور کے اجلاس پر پہنچ کر پرچہ نامزدگی واپس لے لی، جس کے ساتھ ہی نجمہ سلطانہ اس عہدے کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہو گئی۔ نجمہ سلطانہ نے اپنی کامیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ محکمہ تعلیم بالخصوص ڈائریکٹوریٹ امتحانات سے SSC امتحان کی تواریخ کو خطیت دینے میں تاخیر پر عہدیداروں کا کہنا ہے کہ امتحان کے دوران تعطیلات نہ آئیں، اس کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے، جبکہ SSC امتحانات کے دوران نہ صرف ماہ رمضان المبارک کے لیے تعطیلات آ رہی ہیں بلکہ رام نوامی کی تعطیلات بھی ہیں، اسی لیے بورڈ سے محتاط رویہ اختیار کر کے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ حکومت سے 2026 کی تعطیلات کا تاحال اعلان نہیں کیا گیا، جبکہ ہر سال ماہ نومبر کے دوران آئندہ سال کی تعطیلات کی فہرست جاری کر دی جاتی تھی۔ چند ہفتہ قبل محکمے سے 16 یا 18 مارچ سے SSC امتحانات کے آغاز کے متعلق اطلاعات تھی، لیکن ان اطلاعات کی تردید کر کے کہا گیا ہے کہ 20 مارچ کو رمضان المبارک کا اختتام متوقع ہے، جبکہ 26 یا 27 مارچ کو رام نوامی ہے، اسی لیے محکمہ تعلیم سے SSC امتحانات میں تاخیر کا منصوبہ ہی ہے۔